اگر سورج اتنے ہی ملینز آف مائلز اوے ہے اور دنیا کے انسان یقین کر لیتے ہیں بہت سارے ان باتوں پر، اگر کوئی دوسرا انسان دعویٰ کر دیتا ہے تو آنکھوں سے اگر وہ نظر آ رہا ہے نارملی، کامن سینس کیا کہتا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ سورج کے سامنے ایک درخت موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ رہا سورج، یہ رہا درخت، یہ درخت کتنی دور ہے؟ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ یہ درخت ملینز آف مائلز اوے ہے تو یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ سورج 93 ملینز مائلز اوے ہے لیکن آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے اور اس درخت کو کسی نے بنا کر یہاں پہ کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو ٹرانسفارم کر کر اپنا نام بھی لکھا ہوا ہے عربی میں للہ، تو یہ میرے جو دعوے ہیں، کتنے دعوے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ درخت بنانے والا اللہ ہے تو ایک دعویٰ، اگر میں کہوں کہ یہ درخت پہ عربی میں للہ لکھا ہوا ہے تو دوسرا دعویٰ، اگر میں کہوں کہ یہ درخت 93 ملینز مائلز یا ملینز مائلز اوے ہے تو یہ ایک اور دعویٰ۔ کامن سینس، عقل سے کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے کہ جب کوئی منہ کے فائر کرتا ہے یا منہ سے دعوے کرتا ہے اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے ثبوت کی اس طرح کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی دوسری خلائی مخلوق کوئی اتر کر آئے گی وہ بتائے گی تو سمجھ میں آئے گا، آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر، اور عقل جس کو کہتے ہیں کامن سینس، اس سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ 93 ملینز مائلز اوے ہے اور ملینز مائلز اوے ہے تو کیا یقین کرے گا کوئی عقل مند انسان؟ کوئی عقل مند انسان، بے وقوفوں کی باتیں میں نہیں کر رہا، دنیا میں بے وقوف تو اس پہ بھی یقین کر لیں گے، ہو سکتا ہے درست ہو، عقل مند کیا کرے گا؟ عقل مند مانے گا ہی نہیں، وہ کہے گا آنکھوں سے جب اتنے قریب نظر آ رہا ہے تو کہاں سے ملینز مائلز اوے ہو گیا بھائی یہ۔ لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں اس لیے ہے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، مان لے، اچھا اگر وہ کہے کہ نہیں میں کیوں مان لے بھائی وہ، اور میں بولوں نہیں اس لیے کیونکہ میں سائنٹسٹ ہوں اس لیے مانوں، ہاں اب بات سمجھ میں آتی ہے۔ سائنسدان نے کہا، سائنٹسٹ نے کہا کہ ملینز مائل اوے ہے تو مان لو، اور مان رہے ہیں بہت سارے۔ بس اسی طریقے سے یہ سورج کے بارے میں دعوے تو کیے جاتے ہیں ملینز مائل اوے ہے، دعوے ہیں، دعوے، ٹھیک ہے۔ آنکھوں سے کیا نظر آتا ہے؟ آنکھوں سے تو آنکھوں کے سامنے ہی نظر آ رہا ہے نا، روزانہ صبح نکلتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اس کو دیکھ کے مانا جائے گا نا، یہ نہیں مانا جائے گا۔ اور عقل کیا کہتی ہے؟ جب آنکھوں سے دکھ رہا ہے تو ملینز مائل اوے کہاں سے ہو گیا وہ سورج؟ کامن سینس کیا کرتا ہے؟ بادل بھی جب سامنے آتا ہے تو بادل دکھ رہا ہوتا ہے نا آنکھوں سے، سامنے ہی دکھ رہا ہوتا ہے نا آنکھوں سے، بادل پہ بولتے ہیں ملینز مائلز اوے ہے، نہیں کہتے، کیوں نہیں کہتے بھائی؟ بادلوں پہ بھی بولے نا پھر بادل تو سورج سے زیادہ بڑے نظر آتے ہیں۔ اینی وے، آنکھوں کی بات میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ کیونکہ آنکھوں کے بڑے بلنڈر مارتے ہیں نا، بڑے آنکھوں پہ رکھ کے سائنس کے دعوے کرنے والے، اور آنکھوں پہ رکھ کے مصنوعی اور جھوٹے خداؤں کے پیروکار بڑی آنکھوں کی رکھ کے باتیں کرتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں زمین پہ رہتے ہوئے، کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو آنکھوں سے کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے، تو جب آنکھوں سے نظر نہیں آنے پہ اللہ کو نہیں مانو گے اپنی فزیکل آنکھوں سے، تو کیا سورج کو ملینز مائل اوے اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا ہے کسی نے؟ تو کیوں کسی کی باتوں پہ یقین کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اور کہہ دیتا ہے ملینز مائل کو، کیا یقین کی بنیاد کیا ہے کہ کسی اور نے کہہ دیا؟ کیا اوقات ہے اس کے کہنے والے کی، چاہے وہ اپنے آپ کو سائنٹسٹ ہی کہتا ہے پھر رہا ہو دنیا زمین کے اوپر، کیا اوقات ہے اس سائنٹسٹ کی جس کو یہی نہیں پتا کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ واحد القہار ہے؟ کیا اوقات ہے اس سائنٹسٹ کی؟ 2-4 کتابیں پڑھنے کا نام سائنس نہیں ہوتا، سمجھ میں آ گئی؟ سائنس کی بیسک ڈیفینیشن پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ یا سائنسدانوں کو بھی سکھانا پڑے گا بیسک ڈیفینیشن؟ وہ کتابوں میں چھاپی کیوں ہے پھر ڈکشنریوں کے اندر؟ نیچر کی اسٹڈی کریں گے، نیچر کی اسٹڈی، اور نیچر کے ذریعے اپنا نام اس نے لکھا ہوا تو ہے نا خالق نے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اس پہ کیوں ڈرامے بازی ہوتی ہے دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹوں کی؟ کیوں نہیں مانتے کہ زمین آسمان کا خالق اللہ ہے؟ وہ درخت کے ذریعے ٹرانسفارم کر کے اپنا نام لکھ سکتا ہے، اور لکھ چکا ہے اور لکھا ہوا ہے، ورنہ سائنس کے مطابق ناممکن ہے خود بخود ہونا۔ جب اس کو اگر نہیں مان سکتے تو میں ان کے فضول دعوے کیسے مان لوں کہ 93 ملینز مائل اوے ہے؟ جو آنکھوں سے دکھ رہا ہے میں تو وہ مانوں گا۔ تو دنیا کا ہر وہ انسان جو عقل استعمال کر سکتا ہے، کامن سینس استعمال کر سکتا ہے، وہ مانے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نا، تو مانے۔
اس درخت کو بھی مانے، جو آنکھوں سے دکھ رہا اس کو کیوں نہیں مانتا؟ مانے اس درخت کو دیکھے اور مانے کہ ہاں یہ درخت بنا ہے اور اس درخت کے ذریعے اللہ نے اپنا نام لکھا ہوا ہے. کیونکہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے تو وہ اپنا نام لکھ کے دکھاتا یا اللہ کو روک کے دکھاتا. جب وہ روک نہیں سکا نہ لکھ نہیں سکا، تو جب وہ کر نہیں سکا تو کسی اور خدا کا وجود بھی میں نہیں مانتا. میں ہر خدا کے وجود کو اللہ کے سوا جتنے بھی بنائے وہ ان سب کو ریجیکٹ کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ ریجیکٹ کرتا ہوں. اور جتنی تھیوریاں، جتنے دعوے بکھیرے ہوئے نا سائنس کے نام پہ زمین کے اوپر، سائنس کی پوجا کرنے والوں نے کہ سورج ملینز مائل اوے ہے، میں ان کے اس دعوے کو بھی ریجیکٹ کرتا ہوں. میں کیوں مانوں ان کے دعووں کو؟ پہلے سارے سائنسدان جتنے بھی زمین پہ پھرنے والے سائنس کی نام لینے والے نا، سائنس کی مالا جپنے والے، پہلے سب کے سب سرنڈر کریں اور اللہ کو خدا مانیں. سب کے سب پہلے اللہ کو خدا تسلیم کریں. سارے سائنس کے نام لینے والے اللہ کو تسلیم کریں. سارے سائنٹسٹ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کریں. پھر بات کریں اپنی بونگی اور تھیوریوں پہ یقین کروانے کے لیے. اگر انہیں یقین کروانا اس چیز پر تو پہلے جس نے اپنے نام لکھے پہلے سب کے سب اس پر آ کے یقین کریں. اگر نہیں، وہ یقین نہیں کر سکتے تو میرا کامن سینس، میری عقل اور میری لاجک یہی کہتی ہے جس نے فزیکلی کام کیا ہے وہی خدا ہے، اور جس نے فزیکلی دکھایا ہے، قریب دکھایا ہے، وہ قریب ہی ہے. کسی زمین پہ رہنے والے ایسے غیر مسلم کی یا ایسے بونگی مارنے والے مسلمان کی بھی جو سائنس کے آگے سجدے کرتا ہے اور اللہ کے آگے سجدے نہیں کرتا اور اللہ کی دکھائی ہوئی نشانیوں کو نہیں مانتا اور غیر مسلموں کو نہیں بتاتا، وہ بھی میری نظر میں عقل سے پیدل ہے. اور وہ تمام سائنسدان بھی میری نظر میں عقل سے پیدل ہے، جو اپنے دعووں کو تو منوانا چاہتے ہیں زمین پہ پھرنے والوں سے، لیکن اللہ کو ماننا نہیں چاہتے. تو جو بات ہے کیا، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جو دکھ رہا ہے وہی مانا جائے گا، جو دکھ رہا ہے وہی مانا جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.